تلاش کا سفر شروع ہوا تو اس وقت مجھے ایک آدمی نے، جب میرا اس طرف رجحان ہوا تو میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بھی مختلف مسلک، فرقوں اور دکانوں پہ اب اپنا ہر کسی نے سسٹم کھولا ہوا ہے. اور کنفیوژن اور بڑھ گئی میری آنے کے بعد کہ بھائی اس راستے سے جانا ہے میں نے، اس راستے سے جانا ہے میں نے، یا اس راستے سے جانا ہے میں نے. کوئی بھائی مجھے جہاد کی دعوت دے رہے ہیں اور عظیم ترین کام ہے وہ، بغیر جہاد کیے یا اس کی نیت کیے ہوئے دنیا سے فوت ہونا منافق کی موت ہے. ایک کہہ رہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سے بڑی اچھی کوئی امت نکالی نہیں گئی، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم تو بنے ہو کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو، برائی سے روکو. تو آپ باہر نکلے. اخرجت سے مراد ہے گھر سے نکلنا. آپ گھر سے نکلے، آپ تبلیغ پہ جائیں. ایک پارٹی ہماری کہہ رہی ہے خلافت موومنٹ ہونی چاہیے. سسٹم کے اسلام کا اصل فلسفہ سسٹم کو ریفارم کرنے کا نام ہے، پولیٹیکل ڈائنامکس. ایک پارٹی کہہ رہی ہے بھائی فتنے کا دور ہے، زیادہ انگیج ہی نہیں ہو آپ لوگوں کے ساتھ، اپنا کرو، نہ کسی کا چھیڑو، نہ اپنا پوچھو، نہ اپنا چھیڑو، نہ کسی کو سوال کرو. مختلف قسم کی باتیں. اور وہاں مجھے ایک بڑے ہی عظیم شخص نے کہا کہ کیا سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ امت مسلمہ، دین، مذہب، اسپرچویلٹی، سکون، کیسے کریں گے آپ اس؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ کیا کرنا ہے آپ؟ میں نے کہا بھائی جو ہمیں آج کل ماشاءاللہ سے سب سے زیادہ زور ہے نا، وہ انقلاب پر زور ہے. انقلاب آنا چاہیے سر، دنیا میں ایک انقلاب آنا چاہیے اور وہ اسلامک انقلاب ہونا چاہیے. تو انہوں نے بولا کیسے آئے گا؟ میں نے کہا سر جو ابھی تک زیادہ جس پر زور ہے وہ تو لڑکے کہہ رہے ہیں جی لڑ کے آئے گا. انہوں نے مجھے کہا بیٹا پڑھ کے آئے گا. میں نے کہا سر پڑھ کے آئے گا؟ پر کیا ایسا پڑھنا ہے جس کے تھرو ہم اپنے حالات بدل سکتے ہیں؟ سر کیا ایسا پڑھنا ہے جس کے تھرو میں اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکتا ہوں؟ سر کیا پڑھنا ہے جس کے تھرو مجھے اللہ مل جائے؟ بس میں چاہ رہا تھا سر ہمیں اللہ مل جائے گا نا تو یہ دنیا کی ہوس ختم ہو جائے، بس اللہ مل جائے انسان. تو انہوں نے مجھے پھر وہ راستہ بتایا، وہ راستہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں. وہ تھا یہ مدرسے کے اندر عالم کے کورس کا راستہ. انہوں نے کہا تھا اگر تو نے دنیا میں بڑی بلاؤں سے لڑنا ہے نا، اپنے اندر کی اور باہر کی، تمہیں دین کی سب سے ان ڈیپتھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. دین کی سب سے گہری جڑوں میں جا کے تمہیں اپنا علم مضبوط کرنا ہے، کیونکہ شیطان خواہشات پر حملہ تب کرتا ہے جب وہ شک شبہات دینے کے اندر ناکام ہو جائے. جب تمہارا علم مضبوط ہوگا نا تو تمہیں چکر دینا شیطان کے لیے بہت مشکل ہو جائے. اور شیطان پہلے آئیڈیالوجیکلی مارے گا آپ کو. تمہارا نفس تمہارے خلاف انٹلیکچولی دلائل ڈھونڈ کے لے کے آئے گا. تمہارا نفس تمہیں پرسیپشنلی گرا دے گا. پہلے خواہشات کے اوپر تو وہاں سے بھی لے کے آئے گا، لیکن انٹلیکچولی اسٹرانگ بندے کو حضرت عمر کی وہ حدیث ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس جگہ سے وہ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان آڑے پیر بھاگ جاتا ہے. تو پہلے میں سمجھتا تھا وہ فزیکلی بھاگتا ہے، وہ فزیکلی بھی بھاگتا ہے لیکن وہ مینٹلی اور انٹلیکچولی بھاگ جاتا ہے. کیونکہ حضرت عمر جیسی شخصیت کو پتہ ہوتا تھا کہ اس کی جڑیں کیا ہیں، اس کی بنیاد کیا ہیں، اس کے اصول کیا ہیں انسان پہ حملہ کرنے. تو اس وقت ان کا ایمان نیا تھا، جذبہ بہت زیادہ تھا اور اصول بہت کم تھے. تو اللہ کے کرم سے ہم سب کی عزت کرتے ہوئے مدرسے گئے اور ہم نے مارے کھائی، محنت کی اور کچھ سمجھ نہیں آتا تھا. لیکن آہستہ آہستہ آج وہ ایک سکون، وہ جو حالانکہ بہت حالات خراب ہیں امت کے، بہت حالات خراب ہیں، لیکن وہ جو سکون اس کلیئرٹی میں ہے نا، بھائی یہ ہے ڈائریکشن، یہ ہے پرنسپل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی اینڈ تک کی باتیں ہمیں بتا دی ہیں. کیا اس دور کو ایڈریس نہیں کیا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا اس دور سے نکلنے کے لیے مائنڈ سیٹ نہیں دیا ہوگا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پرنسپلز نہیں دیے ہوں گے کہ امت کو ان حالات میں کیا کرنا ہوگا؟ اور جب سب اپنا اپنا ایکسٹریکٹ کریں گے تب کیا کرنا ہوگا؟ تو وہ ہے
علماء کو پکڑنا، اہل علم سے جڑ کے رہنا، اہل علم سے، ہم سے نہ بھی جڑے، علماء سے جڑ کے رہیں، کیونکہ ان کے پاس ٹیکسٹ بک کے سٹرکچر کی سب سے اوریجنل کاپی ہے. یہ یاد رکھیے گا. انہوں نے وہ ڈیپتھ کے اندر وہ چیزیں حاصل کی ہیں کہ اللہ نے ان کے علم میں وہ برکت رکھی ہے کہ اگر وہ غلط بھی جا رہے ہوں گے نا، ان کا علم، اگر وہ ان کا بھی علم برباد ہو سکتا ہے، ایک عالم دین بھی راہ راست سے ہٹ سکتا ہے، لیکن ان کے پرنسپلز وہ اتنے زیادہ انڈوکٹرنڈ ہوتے ہیں شریعت کے ساتھ کہ آدمی جو ہے نا وہ سنبھل جاتا ہے. اسے پتہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں فتنے کی طرف جا رہا ہوں، یہاں پر میں نفس پرستی پہ جا رہا ہوں، یہاں میں اپنی دو اینٹ کی بنا رہا ہوں، یہاں میں اپنا مسلک پروموٹ کر رہا ہوں، یہاں میں فرقے واریت پھیلا رہا ہوں، یہاں میں تشدد میں جا رہا ہوں، یہاں میں ایکسٹریمزم کا شکار ہو رہا ہوں. وہ علم جو ہے نا وہ گراؤنڈز ہیں، وہ بیسکس ہیں اس کی. اس کو لے کے جب میں مدرسے گیا نا، کیونکہ ہم تو مغربی تعلیم میں ڈوبے ہوئے تھے، ہماری زبان، ہمارا لہجہ، ہماری اصطلاحات، ہمارے جارگنز سب ویسٹرن ایجوکیشن سے کے ساتھ بلینڈڈ تھے. تو وہاں پر جب ہم مدرسے میں گئے تو وہاں تو اصطلاحات چل رہی تھیں، پیور ٹھیس دیسی اصطلاحات تھی اور پیور ٹھوس عربی کی اصطلاحات تھی، آتا ہی کچھ سمجھ نہیں تھا. تو ان وقتوں میں جب ہم محنتیں کر رہے تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا، ایک ویژن بنایا کہ ہارورڈ کا گریجویٹ، ہارورڈ یونیورسٹی جو ٹاپ ہے مغرب کی، وہ مدرسے نہیں گیا، اور مدرسے کا انسٹیٹیوٹ، مدرسے والے جو ہیں وہ ان کی اپروچ کو ساتھ لے کے آگے بڑھنے میں تھوڑے سے کمزور رہے ہیں. اگرچہ انٹلیکچوئلزم کے لحاظ سے ایک مدرسے کے عالم کو بیٹ کرنا آسان نہیں ہوتا. اینڈ دیٹ واز دا ٹائم جب میں نے یہ محسوس کیا کہ سونے کے حروف سے لکھنے والا علم، سونے کے حروف میں تولنے والا علم، سمندروں اور پہاڑوں کو اپنے اندر سمویا ہوا وہ علم جو ان مدارس کے اندر ہے، وہ علم جس سے ہم نے 3 براعظموں پہ راج کیا، وہ علم جس نے امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام طاؤس، امام حسن بصری، امام the great names, the giants of the Islamic empires جنہوں نے کریٹ کیے، یہ وہ علم تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے اصول تھے، اس میں عربی تھی، تفکر کرنے کے اصول تھے، نفس پہ پونڈر کرنے کے اصول تھے، جنگی اصول تھے، اس کے اندر جورسپروڈنس تھی، فقہ تھی، کیسے جاتے ہیں قرآن حدیث کے، انڈیفینٹ آرٹیکل کیا ہے، یا ڈیفینٹ بات کی ہے یا انڈیفینٹ بات کی ہے. اللہ نے اللہ کی مراد تک پہنچنے کے لیے آپ کو پرنسپلز چاہیے قرآن اور حدیث کو کھولنے کے لیے. اور جو لوگ بھی امت کے ساتھ انسنسیئر ہیں وہ سب سے پہلے حملہ علماء پہ کریں گے. جو لوگ امت کے خیر خواہ ہیں وہ ان کی 1000 غلطیوں کے بعد بھی جو بیسک ٹارچ بیرر ہے نا ایک عالم، وہ اس کو نہیں اڑائے گا کبھی بھی. یہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھیے گا کہ جو لوگ بیسک چیک کرنے کا کرائٹیریا ہے کہ جو لوگ مخلص ہوں گے نا وہ علماء کا خیر بیان کریں گے، اور جو لوگ خائن ہوں گے وہ علماء کا گند بیان کریں گے. یہ اصول یاد رکھیے گا، کیونکہ چابیاں ان کے پاس ہیں اس وحی کو ڈیکوڈ کرنے کی. کئی سنی بات میں جو غلطیاں تھیں وہ سب میری تھیں، جو حق بیان کیا وہ کل بھی اللہ کا تھا، اللہ کے بندوں کا تھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.